بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موجودہ دور میں صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ مظلوم شخصیات حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعارف پیش کریں گے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں مولانا علی معاویہ شاہ صاحب کو کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اب وہ سیدنا امیر معاویہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑی دعائیں دی۔ آقا مدنی کریم وضو فرماتے، پانی کون لے کر آتا؟ امیر۔ جو وضو کا اہتمام پیغمبر کے لیے کرے وہ کون؟ امیر۔ جو اللہ کے نبی کے سن 7 ہجری میں عمرے کے موقع پر رسول خدا کے بال اپنے ہاتھوں سے کاٹے وہ کون؟ امیر۔ جو نبی پاک کے ناخن تراشے تو کون؟ وہ امیر معاویہ۔ جب بال کاٹے ناخن تراشے تو امیر معاویہ نے ان بالوں کو پھینکا نہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیا، کپڑا بچھایا، جمع کیا۔ تو اللہ کے نبی نے مجھے کیا کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، نبی کے بال ہیں، نبی کے ناخن ہیں، سنبھال کر رکھوں گا، گھر والوں کو مرتدم وصیت کر دوں گا کہ جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ نبی کے بال میرے ہونٹوں پر رکھ دینا اور نبی کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم نے فرمایا چل یہ بال بھی تیرے، ناخن بھی تیرے، نبی پاک کا کرتا بھی تیرا۔ یہ ہمارا پڑوسی صوبہ بلوچستان، اسے مکران کہتے ہیں۔ اس مکران میں 21 ہجری میں پیغمبر کا پہلا صحابی آیا، نام تو اس کا سیدنا سہل بن عدی۔ آج بھی جامپور ڈیرہ غازی خان سے تھوڑا آگے داجل نوشہرہ ہڑن شریف جا کے ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں پہاڑی کی چوٹی پر آج بھی قبر موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا سہل بن عدی۔ اور یہ بعد میں 44 ہجری میں یہ پورا سندھ کا علاقہ فتح کرنے والے کون؟ اسی کو پیغمبر کا صحابی سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے گا، ہم پشاور سے چلیں تو قبر کس کی؟ پیغمبر کے صحابی۔ سنان بن مسلمہ قبر کس کی؟ پیغمبر کے صحابی کی۔ بنو کی دھرتی قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ وادی سنسا کیسر ضلع خوشاب تو قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ جھنگ کی دھرتی موڑ ملوانا صوفی ٹیکسٹائل مل کے سامنے قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ لیا کی دھرتی پیر جگی دربار کے بالکل سامنے رکھ صحابہ قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ موجودہ سی ایم پنجاب عثمان بزدار کا علاقہ بھارتی تو قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ کوٹ مٹھن کی دھرتی سیدنا ابراہیم قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ اور بھائی سکھر کی دھرتی سیدنا ابی نجیم، ماہ جوہنی اور جناب سیدنا عمر بن ابسہ 3 قبر پیغمبر کے صحابہ کی۔ کہنے والے کہے کہ کچا قلعہ حیدرآباد قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ نورٹ کوٹ کا علاقہ جابر بن طلحہ تو قبر پیغمبر کے صحابی کی۔ پنجگور کی دھرتی 5 قبر پیغمبر کے صحابہ کی۔ قلعہ دراوڑ قبر پیغمبر کے صحابہ کی۔ فتح پور میلچی علاقہ 3 قبر پیغمبر کے صحابہ کی۔ زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو وہ دور کس کا تھا، تخت کس کا تھا، تاج کس کا تھا، جھنڈا کس کا تھا، ڈنڈا کس کا تھا، کون تھا جو 64 لاکھ مربع میل پر میرے پیغمبر کے دین کو پھیلاتا ہے؟ اسی کو نبی کا سالہ، نبی کا صحابی امیر معاویہ کہتے ہیں۔ یہ مکران بلوچستان کی دھرتی، یہاں پر حکومت تھی راجہ ارمنی کی۔ راجہ ارمنی کو پتہ لگا کہ آخری نبی عرب کی دھرتی پر آئے تو اس نے کیا کیا؟ ساگوان کی لکڑی، زنجبیل یعنی ادرک اور خوشبوئیں ایک اپنے وفد کو دے کر بھیجی کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام پیغام بھی دینا اور یہ تحفے بھی پیش کر دینا۔ لکڑی سے اللہ کے نبی نے چارپائی بنوائی، امام الانبیاء آرام فرماتے اسی چارپائی پر۔ زنجبیل یعنی ادرک کھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کئی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ تو رسول خدا کی اسی چارپائی پہ جنازہ اٹھا اللہ کے نبی کا، ابو بکر صدیق کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، اور وہ چارپائی 6000 درہم کی اس دور میں امیر معاویہ نے خریدی۔ ملک شام لے گئے اور گھر والوں سے کہا سنو، اگر میں مر جاؤں، میت میری ہو، چارپائی نبی کی ہو، کفن میرا ہو، لباس نبی کا ہو، ہونٹ میرے ہوں، بال نبی کے ہوں، ناخن میرے، آنکھیں میری ہوں تو ناخن رسول خدا کے ہوں۔ اللہ کے دربار میں اس VIP پروٹوکول کے ساتھ کون گیا؟ جیسے پیغمبر کا سالہ، نبی کا صحابی گیا، وہ سیدنا امیر معاویہ۔ جتنی عزتیں عظمتیں اس امیر معاویہ کی ہیں، جتنی بھی ہو جائیں، لیکن سیدنا علی کے مقام کا مقابلہ نہیں کرتے۔ 1.25 لاکھ امتوں میں ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد 1.25 لاکھ امتوں میں جس جیسا کوئی نہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اگر باپ بیٹے میں لڑائی ہو جائے اور باپ بیٹا دونوں پیر ہوں تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں پیر یا پیر کے صاحبزادے کسی ایک کی سپورٹ کر کے دوسرے کی مخالفت کروں۔ اماں ابا کی لڑائی ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ میں ابا کی محبت میں اماں سے لڑوں یا اماں کی محبت میں ابا سے لڑوں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اگر میں نے ساتھ دیا دوسرے کی مخالفت کی تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ نبی پاک کے صحابہ میں اگر کوئی معاملہ ہو بھی جائے
تو فیصلہ کون کرے گا؟ جو ان سے اعلیٰ بالا اتھارٹی ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ ذات خدا ہے۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا سب سے وعدہ جنت کا، اور نبی نے فرما دیا صحابی کا نجوم، یار میرے سارے ستارے ہیں۔ جب فیصلہ خدا نے بھی دے دیا، مصطفیٰ نے بھی دے دیا، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم آج لافزنی کریں، تبصرہ کریں ان افراد کے بارے میں جن کی جنت کے قطعی ہونے کا اللہ قرآن میں فیصلہ کر چکا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی۔ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔